علیکم، ان کہیں میں ایک بار پھر خوش آمدید. یاد دہانی کراتا چلوں ہماری ویب سائٹ ہے www.ankahi.tv. ای میل کرنا چاہیں تو live@ankahi.tv اور کال کریں تو 021-227-0839. آج صبح سے ہی چرچا تھی لیکن شام سے تو بے حد چرچا ہے، اور جہاں آپ ٹی وی دیکھیں ہر جگہ بجٹ کی بات ہو رہی ہے. یہ بجٹ جو ہے ایک قسم کا لٹمس ٹیسٹ کہا جا رہا تھا کہ جو نئی حکومت ہے یہ اس کو کس طرح ہینڈل کرتی ہے، کیونکہ جو حالت ہے وہ ذرا کافی نازک ہے. اور آج جو بیانات آپ نے سنے اس میں بھی ہے کہ ہمیں ملک جس حال میں ملا اس میں بڑا مشکل ہے اس کو سنبھالنا اور بجٹ دینا. لیکن بہرحال یقیناً سرکار نے بڑی اچھی کوشش کی ہے، اور دو چار باتیں جس پہ کم از کم ذاتی طور پر میری نظر تھی انہوں نے اس کو ایڈریس کیا ہے. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میں جو کہ ایک عام شہری ہوں، عام پاکستانی ہوں، وہ مجھے اتنی زیادہ سمجھ میں نہیں آتی. 2.3 اور 12.4 اور 12.9 کی جو ایوریج بڑھ گئی، یہ تو اکانومسٹ کا کام ہے. تو اس کو کچھ سمجھنے کے لیے کہ یہ جو بجٹ ہے واقعی کوئی ایسی بات کرے گا جس سے ہمارا مستقبل قریب بھی اور مستقبل بعید بھی، اس میں کوئی خوشی یا ریلیف کی کرن ہے کہ نہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے درخواست کی شاہدہ سلیم صاحبہ کو. آپ تشریف لائیں، بہت شکریہ. آپ کے انٹروڈکشن میں ہے کہ آپ سوشل انٹرپرینور ہیں جی، اور آپ کا تعلق تھوڑا ایوان صنعت و تجارت سے بھی ہے، اور آپ جنرلی کاروباری دنیا پہ آپ کی نظر رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں 20 سال سے میں پاکستان کو دیکھ رہی ہوں. تو یہ بتائیے کہ جو بجٹ ہے جو آج شام اناؤنس ہوا ہے، اگر میں ایک شہری کی نظر سے دیکھنا چاہوں، ایک عام باشندے کی نظر سے دیکھنا چاہوں، عام پاکستانی کی نظر سے، تو میرے لیے کوئی خاص امید ہے اس میں، یا ویسے کا ویسا ہوگا جیسے ہر حکومت آتی ہے اور ایک بجٹ دیتی ہے اور پھر اگلے سال اگلی حکومت آتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ بجٹ بیکار تھا؟ تو بات تو یہ ہے کہ ہر حکومت جو آتی ہے جو بجٹ بناتی ہے ایک اچھی نیت سے بناتی ہے. اس حکومت نے بھی بہت اچھی نیت سے بنائی ہے. یہ تو آپ نے فارغ کر دیا کہ انما الاعمال بالنیات، اگر نیت صحیح ہے تو بحث ختم ہو گئی پھر تو. نہیں، بجٹ اچھا ہے، انہوں نے کوشش ضرور کی ہے. بجٹ اچھا ہے، کافی جو ریکمنڈیشنز دیے گئے تھے انہوں نے ان چیزوں پہ عمل بھی کی ہے، ہماری باتیں بھی سنی ہوئی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ملک کا حال اس وقت اتنا برا ہے، اتنے پریشان لوگ ہیں کہ ایک بجٹ سے میرے خیال میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر ہم اعداد و شمار کی بات کریں یا تھوڑی پڑھی لکھی بات کریں، جو میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا اتنا پڑھا لکھا، ہم پڑھی لکھی بات کریں تو کس قسم کی مطلب کیا ہے، نمبرز کیا ہیں؟ مطلب تعلیم ہوا، ہیلتھ ہوا، ایگریکلچر ہوا، انڈسٹری ہوا، ٹیکس ہے. یہ بجٹ کی جو ڈیٹیل ہے وہ تقریباً کچھ ایسی میرے سامنے آئی، اور آپ نے بھی ماشاءاللہ یہ مشین کھول کے سامنے رکھ رکھی ہے، اور میں نے یہ جو صفحات ہیں ان پہ نظر ڈالی، مجھے اس میں سے کچھ سمجھ نہیں آیا. تو اس میں سے کون سا حصہ ہے جو یہ کہے گا کہ میں ایک عام آدمی جو ہوں اس ملک کا، اس کی زندگی میں کچھ بہتری آنے والی ہے؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو انہوں نے ایجوکیشن کے بجٹس بڑھائے ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ جو ہے سبسڈیز ڈیکریز کی ہے، لیکن اس کے سامنے جو ہیں کچھ سبسڈیز انکریز کی ہیں. غربت کم کرنے کے لیے انہوں نے 1000 روپے کی اعلان کیا ہوا ہے کہ غریبوں کو جو ہے 1000 روپے کی اور ایک مدد دی جائے گی. بٹ ونس اگین اصل بات میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اس کو پڑھنے کا بھی مجھے موقع نہیں ملا ہے، پورا میں نے نہیں پڑھا ہے ابھی تو 2-1 گھنٹے، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ 1000 روپے کی جو ایک کوشش ہے وہ واقعی بہت اچھی ہے، لیکن کیا 1000 روپے ہمارے لیے کافی ہے؟ اس سے کام ہو جائے گا؟ نہیں، 1000 روپے کی کوشش جو ہے وہ تو یہ ہے نا کہ جو فوری طور پہ جو شخص بہت غریب ہے یا جو خاندان بہت غریب ہے اس کا ماہوار آپ نے ایک اسٹائپنڈ دے دیا تو اس کو کچھ فوری طور پر ریلیف تو ملے گا یا نہیں؟ آپ گھر چلاتے، بڑی عجیب قسم کی مسکراہٹ ہے. دیکھیں میرے لیے ایک مسئلہ ہے، اگر آپ مجھے ایک پڑھی لکھی باتوں میں الجھائیں گے تو پھر میں نمبرز کوٹ کرنا شروع کر دوں گی، میں یہ سب کچھ کر دوں گی. یہ لیجیے. اچھا ٹھیک ہے، ہم پڑھی لکھی بات بند کیے دیتے اور دل کی بات کرنا شروع کرتے. اب دل سے بتائیے. اب میں دل سے آپ سے بات کرتی ہوں. جو ہے منفی اثرات پڑ رہے تھے شاید.
ہم مثبت باتیں کرتے ہیں. لیکن اس لیے کہ یہ سامنے ہوتا ہے تو پھر وہ ذرا دل کی بات رک جاتی ہے. میں نے صرف اس لیے کہ وہ ای میل شیمیل کر. اچھا پھر ٹھیک ہے. آپ گھر چلاتے؟ گھر چلانے سے مراد کیا ہے آپ کی؟ گھر چلاتے ہیں آپ، سودا لیتے ہیں ہر مہینے کا، بجلی کا بل دیتے ہیں؟ ہاں بجلی کا بل ضرور دیتا ہوں. دیتے ہیں نا؟ وہ زور سے پانی کا بھی دیتے ہیں؟ ہاں بالکل یقیناً. اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ جب آپ سودا لینے جاتے ہیں آپ 1000 روپے سے کتنے دن کا سودا لیتے ہیں؟ وہ آپ کو گانا یاد ہے؟ وہ تو پہلے مٹھی میں پیسے جاتے تھے اور تھیلے میں سودا لاتے تھے، اب تھیلے میں پیسہ جاتا ہے مٹھی میں سودا آتا ہے. بس یہ میرے دل کی بات ہے. آپ نے 1000 روپے کی سبسڈی دے دی جس انسان کے پاس کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. 1000 روپے سے اگر میرے گھر میں ایک میاں، ایک بیوی، 2 بچے ہیں، 4 لوگ ہیں، 1000 روپے میں میرا سودا کیا آئے گا؟ کتنے دن چلے گا؟ ٹھیک ہے. یہ آپ نے میری طرف سوال کیا. ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم شامل کریں گے ایک اور صاحب کو جو شاید ذرا ایک کاروباری شخصیت کی حیثیت سے ان کے سوال کا بہتر جواب دے سکیں. میں تو مشکل میں آ گیا ہوں کیونکہ مجھے تو علاوہ 2 گانوں کے اور اتنے میں کہ بیوی جو ہے یا والدہ جو ہیں وہ کتنے پیسوں میں کون سا بینگن ٹنڈا آتا ہے یہ سب تو کچھ پتہ ہے. تو ہم تھوڑا سا ایک مختصر وقفہ لے رہے ہیں، پھر اس کو پھر دل کی آواز میں یا دل کی گہرائی سے دیکھتے ہیں کہ بجٹ ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے. ایک وقفہ لیجیے ہمارے ساتھ. You can run a TV for 6 hours on the amount of electricity that is saved by recycling 1 aluminum can. Global warming is not just a fact, it's a choice. We are consuming the Earth's resources 20% faster than they can be sustained. Global warming is not just a fact, it's a choice. اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خود کو دریافت کیجیے. نئی راہیں دراصل ہماری زندگی کو اس سمت لے کے جا رہی ہیں جہاں سے دریافت کا عمل شروع ہوتا ہے، اور دریافت کے سفر میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ امید کی شمع ہمیشہ جگمگاتی رہتی ہے اور اسی امید کو جلا بخشتی ہیں وہ کاوشیں جن کا سہرا ہے ان خواتین، نوجوانوں اور طلباء کے ساتھ جو تلاش کے عمل پر یقین رکھتے ہیں. Keep the faith. The world really is yours for the taking. آپ کے لیے نئی راہیں لے کر میں ہوں مہر بخاری. نئی راہیں پیر سے جمعے کی صبح 10:05 پر. This program is in association with Sunny Cooking Oil. پاؤچ کی قیمت میں انقلابی پاؤچ بوٹل انٹرنیشنل سنی کوکنگ آئل. اسپورٹس کوئی فیئر پلے نہیں ہے. کھیل کے میدان میں نفرت، خودداری، چالاکی، ہمت اور بے اصولی، یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے. یہ ایک جنگ کا میدان ہے. کھیل اور سیاست یہ سب ہیں اندر کی باتیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں. ان ڈیپتھ ڈسکشن، لوکل، نیشنل اور انٹرنیشنل ایونٹس، ہم وہاں پر موجود ہیں. بس جہاں کھیل وہاں ہم، اور یہی ہے اسپورٹس. This program is brought to you by Sprite 3G. Sprite 3G کر دکھانے کی پیاس ہے.
معزول ججز کی بحالی سے کیا آزاد عدلیہ کا خواب پورا ہو سکے گا؟ جن معاشروں میں انصاف نہیں ہوتا ان معاشروں میں ہمیشہ انقلاب آتا ہے. اتنی سنجیدگی سے تو ہمارے رہنماؤں نے اس مسئلے کو نہیں لیا. اس کے لیے ایک ڈرافٹ اور دوسرے ڈرافٹ کا جو ہے تبادلہ ہوگا. یہ تو مذاق کر رہے ہیں. ہم نے تو جوڈیشری کے مسئلے پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہاں ادارے کو مضبوط کرو. جو پاکستان کا ووٹر ہے نا جی, وہ ووٹ کے ذریعے تو تبدیلی کے لیے ووٹ دیتا ہے, مار کھا کے انقلاب لانے کے لیے فی الحال آمادہ نہیں ہے. عوامی مسائل قومی اداروں کی ترجیحات میں شامل کیوں نہیں؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود اپنے آپ ہی کو قوم ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے انٹرسٹ کو قومی انٹرسٹ قرار دے دیتے ہیں. جب تک پولیٹیشینز جو ہیں وہ اپنے پرسنل موٹیو انٹرسٹ سے باہر نہیں نکلیں گے اور قومی ایجنڈا نہیں بنائیں گے, یہ معاملات آگے نہیں چلیں گے. صدر مشرف اس نئے سیاسی سیٹ اپ میں ایڈجسٹ ہو سکیں گے؟ ایگریبل لیڈرز کین بی پکڈ, چوزن بائی دا ڈکٹیٹر اینڈ میڈ یوز آف. اسلام آباد کالنگ ہر پیر سے جمعے کی رات 11:05 پر. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. آج ہم بات کر رہے ہیں بجٹ کی, اور شاہدہ بی بی نے جو ہے پہلے وقفے سے عجیب قسم کا مجھ سے سوال کیا کیا میں گھر چلاتا ہوں اور یہ پتہ نہیں کیا نمبر اور عجیب عجیب. میں نے تو سوچا کہ میں فوراً ایڈ تھوڑی سی منگاؤں کہ کوئی شخص مجھے اس طرح سے جواب ان کا دے سکے تاکہ میری تھوڑی سی عزت ہے. عقیل کریم ڈیڈی صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. عقیل بھائی, پہلے جو بات ہوئی تھی آپ کے آنے سے 2 منٹ پہلے کہ انہوں نے کہا کہ جی بجٹ ہے, ٹھیک ہے, مناسب بھی ہے, نمبرز بھی اچھے ہیں, لیکن آپ نے کیا لفظ استعمال کیا تھا, دکھاوا ہے؟ آپ نے کیا لفظ نہیں, میں نے کہا دکھاوا نہیں ہے, میں نے یہ کہا نیت اچھی ہے. نیت اچھی ہے, نیت اچھی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کیا وہ نمبرز جو ہیں وہ جو اس وقت حالات ہیں پوری قوم کی, کیا اس کے لیے سفیشینٹ ہے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کی جو انٹینشن ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے ایک کام شروع کیا ہے. ایک شروعات ہوتی ہے, اور جب شروعات ہوتی ہے ڈیفیکلٹ ٹائم میں شروعات ہوئی ہے. ڈیفیسٹ پرابلم کر رہا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پرابلم دے رہا ہے, پچھلا گورنمنٹ کا ڈیفیسٹ کافی بڑھ کے آیا ہے, اس کے باوجود انہوں نے یہ کوشش کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ جب حالات بہتر ہو گئے تو یہ 1000 3000 بھی ہو سکتے ہیں. اب اسے گورنمنٹ نے بہت سارے کام کیے ہیں. سیلری کلاس منیمم ویج 6000, سیلری 6000 روپے کی ہے, منیمم پینشن 2000 روپے کی ہے, اس کے بعد واؤچر کی صورت میں سبسڈی دے رہے ہیں. تو انہوں نے ہر ایریاز میں کور کیا, کوشش کی ہے کہ ایک فیملی میں ایک آدمی کو پینشن مل رہی ہے تو وہ منیمم پینشن 2000 ہو گئی ہے, ان کو اگر سیلری مل رہی ہے تو منیمم 6000 روپے لے آئے, بونس واؤچر کی صورت میں 1000 سبسڈی دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کوشش انہوں نے اچھی کی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ کوشش ان کی اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے, اور آنے والے دنوں میں سبسڈی لوگوں کی اس کی سائز بھی بڑھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال آپ نے بجا فرمایا, اور وہی بات جو شاہدہ بی بی نے کی تھی کہ نیت اچھی, میں کبھی انما الاعمال بالنیات, تو نیت اچھی ہے تو سارا دار و مدار. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ سبسڈی, آپ نے فرمایا کہ جو اسٹائپنڈ ہے 1000 روپے والی وہ, اور آپ نے کہا کہ جو منیمم ویج ہے, پینشن ہے, یہ تو وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ایک پرابلم میں جسے اگر چوٹ لگ جائے تو اس کی مرہم ہے اوپر سے, لیکن جو چوٹ اندر کا زخم ہے اس کا علاج انڈسٹری کی سپورٹ کے وہ جو لوگ ہیں جن کو ابھی اسٹائپنڈ دینی پڑ رہی ہے, تو وہ یہ ہو کہ جی 1 سال کے لیے اسٹائپنڈ ہے, لیکن 1 سال میں اکانومی ایسی جگہ ہو جائے گی کہ پھر ضرورت نہیں پڑے گی. دیکھیں آپ کی اکنامی بہتر ہو رہی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ریونیو ٹارگیٹ بڑھتے جا رہے ہیں. اس سال آپ نے 1000 بلین ٹارگیٹ رکھا ہے اور اچیو کیا ہے, اور اچیو کیا ایسے حالات میں کہ جوڈیشری کرائسس ہے آپ کے ملک میں, ایمرجنسی لگی ہے, آپ کے لال مسجد کا ایکسیڈنٹ ہوا, بے نظیر کا واقعہ ہوا, الیکشن ایئر تھا, یہ ساری چیزوں کو ہوتے ہوئے آپ نے 1000 بلین کو اچیو کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں 1000 بلین گیا کہاں؟ نہیں سر, وہ تو سارے نمبرز تو شارٹ پڑا نا, کیونکہ انہوں نے 300-350 بلین روپے ایک سبسڈی دے دی, اور کروڈ سبسڈی, کیونکہ کروڈ ہماری پرابلم بنا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے آپ کی کروڈ کا جو امپورٹ کا بل ہوتا تھا $3 بلین تھا, اس سال آپ کا $10 بلین ہو گیا. لیکن اتنے سارے بڑے بڑے نمبر, اتنی دولت کی بات ہو رہی ہے, وہ جو عام پاکستانی ہے اس کو تو یہ پتا ہے کہ جو چیز میں وہ ہمیں بات کر رہے تھے کہ پہلے مٹھی میں پیسے جاتے تھے, تھیلے میں سودا آتا تھا, اب تھیلے میں پیسے جاتے ہیں, مٹھی میں سودا لاتے ہیں.
میں تو وہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سارا پیسہ جو ہے آپ بالکل گیا کدھر؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا. آپ کی بات یہ ٹھیک ہے کہ مہنگائی نے کمر توڑی بھی ہے, ٹھیک ہے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ چیزیں سستی تھی, اب مہنگی ہو گئی, اب تول کے روپے دینے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے چیزیں تولتے لیتے تھے. تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ سچویشن اس وقت ہماری اکیلے کی یہ نہیں ہے, پوری دنیا میں سیم سچویشن ہے. دنیا اس وقت پوری دنیا میں انفلیشن بڑھ رہا ہے. ایون انڈیا پرابلم کا شکار ہے, وہاں ہنگامے ہو رہے ہیں, جل سے جلوس نکل رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں ہم اپنی بات چھوڑتے, یورپ امریکہ میں بھی احتجاج ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹف ٹائم ہے. یہ ٹف ٹائم ظاہری بات ہے, اور جس میں گورنمنٹ نے ایک اچھی کوشش کی ہے, تو انشاءاللہ تعالی اگر یہ کروڈ وغیرہ کی پرابلم سے ہم نکلتے تو بہتر ٹائم بھی ہم دیکھیں گے, اور جب بہتر ٹائم آئے گا تو انشاءاللہ ہم اپنے. اچھا, دو چیزیں جو ہیں مجھے بڑا پریشان کرتی ہیں. ایک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک اچھی کوشش ہے. دوسرا جو ہم کہتے ہیں کہ جی وی ہیو ٹو اسٹارٹ سم ویئر, کہیں سے تو شروع کرنا ہوگا. یہ ہم 61 برس سے کہیں کبھی تو ہر سال شروع کرتے ہیں اور ہر سال کوشش کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں. دیکھیں 61 برس کے, دیکھیں اب کام بہت ہو رہا ہے. آپ میں صرف آپ سے نہیں, آپ بالکل بات کریں, میں صرف آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ 1947 اینڈ 2000 جی آپ کا ریونیو ٹارگیٹ کیا تھا؟ یہ تو میں غریب آدمی ہوں, تو میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ 340 بلین روپیز. آپ مجھے ایک بات بتا دیں کہ جو ٹارگیٹ ہم نے 53 ایئرس میں 340 بلین ریونیو حاصل کیا, لیکن اگر آپ اس 5-7 سال میں آپ جائیں تو آپ نے اچیو کیا 660. تو 6 سال میں آپ نے 660 اچیو کیا, اور 53 میں 340, ٹھیک ہے, اور ایک سال میں 25% انکریز ہوا اس سال. ٹھیک ہے, اس سال ہم 1000 سے 1250 پہ جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ٹارگیٹ ہے, ٹارگیٹ اچیو کر لیں گے انشاءاللہ, کیونکہ ہم نے 800 سے 1000 اچیو کیا ہے, اور اس کنڈیشن میں اچیو کیا ہے کہ حالات ہمارے بہت زیادہ برے تھے. اب ہم 1000 سے 1250 اچیو کریں گے, اور انشاءاللہ ہم کریں گے. آپ ایک عقیل بھائی بات کر لیں, پھر ہم ایک وقفہ لیتے, پھر آپ کی باری, ہم آپ کو بالکل نہیں روکیں گے. آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی حد تک اگر ہم یہ کہیں کہ 50 سال اور 60 سال, تو میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ 53 ایئرس میں ہمارا ریونیو 340 تھا, اور وہ 10 سال میں ہم نے اس کو, اس کے بعد 5 سال ہے اس میں ہم نے اس سے ڈبل کیا, ڈبل نہیں 3 ٹائم, 340 کا 1000, ٹھیک ہے, اینڈ نیکسٹ ایئر 12,050. تو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ 4 ٹائم آپ. ٹھیک, ایک مختصر وقفہ لیں. عقیل بھائی نے تو بڑی پر امید بات کی کہ ہاں بھائی ترقی ہو رہی ہے اور چانس اچھا ہے, لیکن شاید ابھی بھی جو مسکرا رہی ہوں وہ یقیناً کچھ کہنا چاہتی ہیں. ایک وقفہ لے لیجیے, پھر ہم ان کی سنتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. Wanted. Life ka network. The new Samsung Soul. Your music, your video and pictures in a magical touch. इनका मूड जैसा भी हो पता चल जाता है, और छोटी को भूख लगे तो और भी आराम से पता चल जाता है. लेकिन जब माहौल में आलूदगी बढ़ जाए तो पता नहीं चलता और सबकी सेहत खतरे में पड़ जाती है. इसीलिए पेश है डॉलेंस हेल्थ वॉच एयर कंडीशनर, जो आपके माहौल और एसी के फिल्टर पर नजर रखे, और जब टाइम हो जाए फिल्टर की सफाई का तो आपको इन्फॉर्म करे. डॉलेंस हेल्थ वॉच एयर कंडीशनर, पुरसुकून हेल्दी जिंदगी के लिए. क्योंकि डॉलेंस रिलायबल है. इतनी सस्ती सेल है. नाश्ता, सना की एंगेजमेंट हो गई. तुम्हें डायमंड रिंग गिफ्ट की आशी. चाय. आपको पता है आज क्या हुआ? ओ भाई फोन तो पकड़ा दो. बाद में बताती हूँ. इतनी ज्यादा फोन पे बात. अरे बात करने दीजिए ना. ज़ेन संडे क्रेज से हर संडे सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ज़ेन कनेक्शन से किसी भी वारिद नंबर पर बात होती है बिल्कुल फ्री. एक्टिवेशन के लिए 100 डायल कीजिए. ज़ेन संडे क्रेज, ज़ेम इट ऑन संडेज. See what happens when you zem it? The new Samsung Soul with a magical touch window. I know sometimes you feel no hope. Ooh, I got it. Your music. We got the magic. I got it. You got it.
your messages, your video and pictures. Whatever you can imagine, all in a magical touch. We got that magic. We got that magic. Warid, Life ka Network. हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया. फिर से याद दहानी करा दूं, www.ankahi.tv और कॉल करना चाहें तो 021-227-0839. अखिल भाई ने फरमाया कि पुरुमीद हैं हालात और जो बात 50, 52, 53 बरस में नहीं हुई वो 5-7 बरस में उससे कहीं बेहतर काम हो गया. तो अब जो है हम सही डायरेक्शन में हैं और ये जो बजट है एक अच्छी कोशिश है, नीयत अच्छी है और इंशाल्लाह इससे बेहतर नताइज सामने आएंगे. शायद आप कुछ कहना चाहें तो आप एक लम्हा मांगे थे, वहां आपको बहुत सारे लम्हे थे. 2-3 चीजें मैं कहना चाहती. अखिल साहब से की बात से मैं बिल्कुल एग्रीमेंट में हूं. मैं ये नहीं कह रही वो गलत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम बाकी सही डायरेक्शन में हैं. लेकिन बात यह है कि गाड़ी जब चलती है ना एक स्पीड से चलती है. गाड़ी सही डायरेक्शन में भी हो, अगर वो उस स्पीड से नहीं चलती है तो पहुंचते पहुंचते जो है बाज दफा वो हालात और मजीद खराब हो जाते हैं. पाकिस्तान में यही हो रहा है पिछले कई साल से, 20 साल से तो मैं देख रही हूं. कोशिशें बहुत हो रही हैं. हर दफा एक गवर्नमेंट आती है, हर दफा एक बजट आता है, पॉलिसी आती है, इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बातें होती हैं, ग्लोबलाइजेशन की बातें होती हैं. लेकिन काम जिस बेस पे हो रहा है ये सब जो है क्विक फिक्सेस है. आपने पहले थोड़ी देर बाद बात की थी कि जो हम मलहम ऊपर लगाते हैं, पट्टी करते हैं, लेकिन जख्म का क्या होगा. ठीक है, ये दुनिया इस वक्त बदल गई है हमारी. ठीक है, पिछले साल हमारा जीडीपी जो था 7% था, अब जो है 5.8 है. कम हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है. अच्छा, जो दुनिया है, दुनिया चलती है इंडस्ट्री से. ठीक है, इंडस्ट्री लोगों को नौकरियां मिलती है. अगर आपके पास एक नौकरी नहीं है तो जब तक आपके पास नौकरी नहीं है आपको वो 1,000 रुपए, 3,000 रुपए, 6,000 रुपए की सब्सिडी से कुछ नहीं होना. जीडीपी क्या होता है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट. ये क्या होता है? मतलब मुझे क्या मिलता है जो मैं आदमी आम पाकिस्तानी हूँ, ये ग्रोस प्रोडक्ट, यही मुझे इसमें से क्या मिलता है ये मुझे बता दीजिए. क्योंकि ये मैं सुबह से सुन रहा हूँ और समझने की ना जाने कितनी रिसर्च मैंने कर ली और मुझे कोई नहीं समझाता कि इससे मुझे क्या मिलता है. मेरे ख्याल में ये तो आप अखिल साहब से पूछें. अच्छा, ये बड़े मजे में वहाँ मैं आपसे वो एक्सपर्ट है ना, मैं तो एक आम इंसान हूँ. आपका आपस का ये सब्जेक्ट है. मैं सिर्फ आपको ये बता दूं, टारगेट हर घर में होते हैं, हर सिटी में होते हैं, हर इंस्टीट्यूशन में होते हैं, हर गवर्नमेंट के होते हैं. ठीक है, अब जाहिर बात है आपको अपनी इनकम को भी बताना है, एक्सपेंसेस भी आपने दिखाने हैं. बिल्कुल ठीक है. उधार लेना है वो भी बताना है, उधार देना है वो भी बताना है, लोगों को सब्सिडी देने है वो भी बतानी है. तो ये सारी बातें, ये तो एक पेपर पे आपने चीजें बतानी है. ठीक है, आप सिर्फ ये देखें कि गवर्नमेंट इस वक्त क्या अचीव कर रही है टारगेट या नहीं कर रही है. गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंसेस देखें. ठीक है, और इसके साथ उनका रेवेन्यू टारगेट उठा के देख लें. ठीक है, 1000 बिलियन के टारगेट को अचीव करने के बाद गवर्नमेंट टारगेट दे रही है 1250 बिलियन. इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट इसको अचीव कर लेगी. अचीव करने के बाद फिगर्स फिर भी हमारे थोड़े बहुत हिल जाते हैं. लास्ट जो हमारा बजट है वो टारगेट हमने अचीव नहीं किए थे क्योंकि हमने सब्सिडी जो देनी थी उससे 200-250 बिलियन एक्स्ट्रा दे दी. अब वो सब्सिडी देने के लिए हमने स्टेट बैंक का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने नोटें छापी, नोट छाप के वो पैसे दे दिए. जब नोट छापी तो इन्फ्लेशन बढ़ा तो रुपी वीक हुआ तो इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा सा बर्डन आ गया क्योंकि फ्लाइट ऑफ कैपिटल होना शुरू हो गया. लोगों को डर लगा कि कहीं ये पाकिस्तान में हमारा पैसा न डूब जाए. तो ये जो सारी चीजें हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूं कि हमें कॉन्फिडेंस का इजहार करना चाहिए. इस बजट में गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की बजट डेफिसिट ना बढ़े, कोशिश की है ट्रेड डेफिसिट अंडर कंट्रोल रहे, कोशिश की है करंट अकाउंट डेफिसिट अंडर कंट्रोल रहे, कोशिश की है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, कोशिश की है एग्रीकल्चर साइड पे ग्रोथ आए. तो मैं समझता हूँ ये सारी अटेम्प्ट गवर्नमेंट ने इसलिए की है कि जो आज हम जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं कल हमें ना गुजर. ठीक है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह. अच्छा, मुझे एक बात और बताइए जो मैं बड़े जमाने से समझने की कोशिश कर रहा हूँ. क्या है, बाकी दुनिया में एक चीज होती है पब्लिक स्पेंडिंग,
ہمارے ہاں کوئی بھی اب باہر جو جائیں وہ ویلنٹائنس ڈے، کرسمس اور یہ اس قسم کے تہوار بھی اس طرح ہوتے ہیں کہ لوگوں کی جیب سے جو رکا ہوا پیسہ ہے وہ باہر نکلے. ہمارے ہاں پیسہ یا تو جائیداد میں ہوتا ہے، زمین میں ہوتا ہے لگا ہوا، یا اور مطلب میں معذرت سے کہوں گا جو ہماری اسٹاک ایکسچینجز ہیں اس میں بھی لوگ کم از کم فیلنگ یہ ہے کہ جی پیسہ یہ رکا ہوا ہے. اور وہ سورہ سبا کی آیت نمبر 39 میں بھی یہ ہے کہ تم جتنا خرچ کرو گے اس سے کہیں گنا بڑھا کے میں تمہیں دوں گا. وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں نہیں، یہ نہیں لکھا ہوا، یہ نہیں ہے. اور اگر لکھا بھی لکھا ہوا نہیں، یہ نہیں لکھا، میرے سامنے کھلی ہوئی، یہ نہیں لکھا ہوا. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب تم میری راہ پہ خرچ کرو گے تو میں 70 گنا دوں گا، لیکن آیت میں یہ نہیں ہے 39 نمبر سورہ سبا. لیکن بہرحال بات یہ اسلام نے ہمیں فضول خرچی سے منع کیا، یقیناً، ٹھیک ہے، لیکن اسلام نے پیسہ روکنے سے بھی سخت ممانعت ہے. نہیں، اس پہ صاف بن کے بیٹھنے سے ممانعت. تو سر اگر جائیداد میں بٹھا کے زمین میں ڈال دیا پیسہ، آپ کی بات بڑی اچھی ہے، اس کی بھی بات ہم کر لیتے ہیں. صرف ہمیں اسلام نے ایک جگہ پہ اجازت دی ہے، جیسے سعودی عرب وغیرہ، مڈل ایسٹ وغیرہ میں چلے جائیں، جتنے بھی عرب ممالک ہیں، عرب ممالک میں آپ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو آپ خرچ کرو گے اس کا حساب آپ نے نہیں دینا، ٹھیک ہے. تو وہاں کے لوگ جو اپنے جتنے بھی سال کا خرچہ ہوتا ہے رمضان میں کرتے ہیں. تو یہاں کچھ یہ کانسیپٹ ہمارے پاکستان میں بھی ہے. کسی حد تک لوگ پوری کوشش کرتی ہے کہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو وہ دل کھوڑ کے خرچ. بالکل. تو اسپینڈنگ ہمارے یہاں ہوتی ہے. عید کے دن بھی آتے ہیں، 2 عید آتی ہے ہمارے سال میں. اس کے علاوہ بہت سارے اسپینڈنگ کہاں سے بیچارے کریں گے، جس کے پاس ہے وہ تو اسپینڈ کرے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹاک ایکسچینج میں جو انویسٹر ہیں ہمارے یہاں دنیا کے جتنی بھی کیپٹل مارکیٹ ہے اس سے بہت کم انویسٹر ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہمارے یہاں ریئل اسٹیٹ میں ہمارے یہاں جو ریئل اسٹیٹ ہولڈر ہیں ان کی تعداد دنیا کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر میں ہے، کیونکہ اس کی وجوہات یہ ہے کہ آپ کی مارگیجز کی فیسلٹیز آپ کو ملتی نہیں ہے. وضاحت کرتے ہیں آپ ہی کرتے ہیں کہ جو پیسہ اسٹاک ایکسچینج میں جاتا ہے وہ واپس انڈسٹری میں گروتھ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. بالکل. جو انڈسٹری وہ گروتھ تو نہیں جاتا. میں بتاتا ہوں انڈسٹری جو ہے، انڈسٹری کیا ہے. انڈسٹری ایک وہ ہے جو پرائیویٹ کمپنی ہوتی ہے اور ایک لسٹڈ کمپنی ہوتی ہے. بالکل. اور ایک انڈسٹری وہ ہوتی ہے جو کیپٹل مارکیٹ سے پیسہ ریز کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جیسے فیڈریشن وغیرہ ہیں، فیڈریشن کا کام ہے انڈسٹری کو اوپر بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، اور تو کوئی لوگ نہیں ہے، وہ سارے ہماری لسٹڈ کمپنیاں ہیں. اور لسٹڈ کمپنیاں جو ہیں اس کے شیئرز کی ٹریڈنگ ہوتی ہے. اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیپٹل گین کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ بھئی کیپٹل گین ٹیکس کیوں نہیں لگایا جاتا. ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی کیپٹل گین ٹیکس ضرور لگنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں، لیکن صرف گورنمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا گورنمنٹ کے بینیفٹ میں ہے. اگر ہے تو آپ ضرور لگائیں، ہم کبھی آپ کو منع نہیں کریں گے. لیکن کیونکہ اسٹاک ایکسچینج میں 2 چیزیں ہوتی ہے، ایک تو کیپٹل گین ٹیکس ہوتا ہے اور ایک کیپٹل لاس ہوتا ہے، اور اس کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. تو ہمارا کہنے کا مقصد ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کیپٹل مارکیٹ کی 40% اسٹیک ہولڈر ہیں، اور پچھلے 5 سال سے گورنمنٹ نے سب سے زیادہ پروفٹ کیپٹل مارکیٹ سے حاصل کی ہے. اور تو اس مارکیٹ کو پروموٹ کرنا یا یہ مارکیٹ گرو کرتی ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان کے بینیفٹ میں ہے. یقیناً یہ جو بات عقیل بھائی کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح، اور میں قطعاً ان سے اختلاف نہیں کر سکتا. یہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بالکل ٹھیک ہے، اور اگر ہم اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو بات میں نہیں حاصل کر پا رہا وہ یہ کہ ان ساری باتوں میں وہ اگر میں کہوں کہ ایجوکیشن کے ہیلتھ کے اوپر یا وہ کیپیسٹی بلڈنگ کے جو ایشوز ہیں جس میں کہ ہمیں کہیں کہ آج ہم انویسٹ کریں تو ہماری مین پاور کی کوالٹی امپروو ہو، ان میں سے کوئی بھی میجر مجھے کم از کم میری ناقص سمجھ میں نہیں دکھ رہا جس میں کہ ہماری لوور کلاس یا لوور مڈل کلاس اس کی کلاس بدل جائے گی. اور کلاس کا لفظ معذرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں، لیکن صرف اس لیے کہ بہتر لفظ میرے پاس نہیں، کلاس کوئی اچھا لفظ نہیں ہے، لیکن وہ جو ہماری لیولز ہیں وہ امپروو ہونے کا مارجن اس میں کہیں بھی نہیں ہے. مسئلہ یہی ہے. میں نے لیپ ٹاپ اس لیے بند کر دیا تھا، آپ نے کہا تھا دل سے بات کریں. آپ نے وہ کہتے ہیں نا ایک دکھتی ہوئی رگ چھیڑ دی ہوئی. جو ہمیں پیسے ایجوکیشن میں انویسٹ کرنے چاہیے، جو ہمیں ہیلتھ کیئر میں انویسٹ کرنے چاہیے، جو ہمیں انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ میں ایس ایم ای سیکٹر میں انویسٹ کرنے چاہیے، وہ نہیں ہو. ایس ایم ای مطلب اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز، ٹھیک ہے، جو چھوٹا کاروبار ہے، ٹھیک ہے. وہ میں نے پہلے ابھی بات کی تھی کہ جب تک میرے پاس ایک ذریعہ نہیں ہے کمانے کا، پھر میں بہت عام باتیں کر رہی ہوں، جب تک ایک میرے پاس ذریعہ نہیں ہے کمانے کا،
میری زندگی بہتر نہیں ہو سکتی. کل کمانے کا آج تو ٹھیک ہے ہماری مدد ہوئی, آج مدد ہوئی, لیکن کل میں کیسے کماؤں گی جب آپ کی پوری دنیا بدل گئی ہے. ٹھیک ہے, آج جو ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, اس وقت اگر ہمارے اسکولوں کا حالات دیکھیں, سب کو پتا ہے, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے, ہر پروگرام میں, ہر ڈنر پہ, ہر جگہ پہ یہ بات ہوتی ہے ایجوکیشن کے لیے کچھ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن اصل بات یہ ہے ڈیفیسٹ ہے, سب کچھ ہے, لیکن اگر وہ انویسٹمنٹ اس وقت ہم نے نہیں کیے, 50 سال کے بعد اس سے بھی برا حال ہوگا. اس لیے برا حال ہوگا کہ جو انویسٹمنٹ ابھی ہم نہیں کر رہے ہیں وہ ڈیفیسٹ بڑھانے کے ڈر سے وہ اس کی جو امپیکٹ آئے گی نہ صرف ہماری انڈسٹری پہ آئے گی, ہماری غربت پہ آئے گی, یا جو آج انویسٹ کریں گے اس کا ROI تو 10-15 برس میں. ایک ٹیلی فون کال ہے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم جی. جناب سر میں لیاقت. جی لیاقت صاحب فرمائیے. لیاقت صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. لیاقت بول رہا ہوں. لیاقت صاحب کے سراج صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم سراج صاحب. وعلیکم السلام. جناب فرمائیے. 2-3 چیزیں پوچھنا چاہ رہا تھا جی فرمائیے. کے حوالے سے. جی فرمائیے. سب سے پہلے تو یہ انہوں نے موبائل کے اوپر 500 روپے ٹیکس لگایا ہے. امیر آدمی تو افورڈ کر سکتا ہے, جی. عقیل کریم جیسے لوگ تو افورڈ کر سکتے, لیکن ان لوگوں کا کیا ہوگا جو کماتے ہی 4000 روپے 3000 روپے مشکل حالات میں جیسے جیسے جوڑ کے سستا سا موبائل خریدتے ہیں وہ ہر بار 500 روپے ایکسٹرا دیں گے. جی دوسرا سوال کیا ہے. جی گورنمنٹ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ 20% تنخواہ میں اضافہ ہو رہا ہے, مراحت میں اضافہ ہو رہا ہے. ان لوگوں کا کیا ہوگا جو 100-150 لوگ صرف اس بیس پہ کھڑے رہتے ہیں فیکٹری اور کمپنی کے باہر کے, ان کو شاید آج کام مل جائے ڈیلی ویج کے لیے. ٹھیک ہے, ڈیلی ویج والے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پھر بھائی وہ سوال ڈائریکٹلی آپ کی طرف تھا معذرت کے ساتھ. نہیں تھوڑا سا ہر آدمی کا رائٹ ہے, بات کر سکتے ہیں آپ جو چاہیں سوال. تھوڑا سا لے جاؤں کرتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اوپن کال ہے تو مجھے کوئی افسوس بھی نہیں ہے اس کا. اور انہوں نے جو کہا کہ 4000 روپے سیلری کی بات کی ہے, تو 4000 والی سیلری منیمم گورنمنٹ نے ویسے ہی 6000 کر دی ہے. اور موبائل فون کا جو یوز ہے میں سمجھتا ہوں روٹی, کپڑا, مکان اور تعلیم, یہ 4 چیزوں کے بعد موبائل 5واں آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ضرورت زندگی کے بعد کی یہ چیزیں ہیں, اور گورنمنٹ نے ہر وہ اس جگہ ٹارگیٹ کی ہے جہاں سے گورنمنٹ کو ریونیو حاصل ہو سکے. اور اگر گورنمنٹ نے یہ جگہ ٹارگیٹ نہیں کی ہوتی تو ہم ہی چیخ رہے ہوتے کہ یہ 100 ارب روپے کے موبائل منگوا لیے, اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوا. تو مقصد کہنے کا ہے کہ 500 روپے گورنمنٹ نے جو ٹیکس لگایا ہے, میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا ٹیکس نہیں ہے کہ جس کو, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہوں گے. لیکن ایک موبائل فون, ٹھیک ہے ان کا یہ سوال بہت صحیح ہے کہ 2000 روپے کا بھی ہوتا ہے اور ایک موبائل فون 50000 کا بھی ہوتا ہے. تو گورنمنٹ کو ٹیکس لگانے کے ساتھ ساتھ پرسنٹیج ڈالنی چاہیے. کس ویلیو 500 جو رکھا ہے میں سمجھتا ہوں شاید وہ ہو سکتا ہے کہ پرسنٹیج کی وجہ سے اس پہ 50 روپے امپیکٹ آتا ہے غریب آدمی پہ, اور امیر آدمی پہ 2000 روپے کا. جیسے انکم ٹیکس کے بریکٹ میں ایگزیمپشن ہوتی ہے. تو آپ شاید کچھ کہنا چاہ رہی تھی. نہیں, میں یہی کہہ رہی تھی. اور ایک اور چیز ہے جو اکثر میرے سامنے آتی ہے, ابھی آپ نے بات کی روٹی کپڑا مکان اور تعلیم, یہ ضرورت ہے جی, لیکن دنیا بدل گئی ہے اور جو چیزیں ہم ضروری سمجھتے ہیں کیا ایک غریب انسان کی بھی وہی ضرورت نہیں ہوتی؟ ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں وہ تو بیچارہ غریب ہے, اس کی صرف اس حد تک ضرورت ہے. اگر مجھے ایک موبائل, میں تو موبائل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہوں, میرا کام رک جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ جو دھوبی ہے اس کا بھی کام اس موبائل سے ہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہ فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ ہم کیوں یہ فیصلہ ان کے لیے کرتے رہتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کا نعرہ ہے, وہاں آواز پہنچا دیں. ایک بہت مختصر وقفہ لے لیجیے. شاہدہ بیوی نے بہت اچھی بات کی, بھائی کا جواب سنتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. Wanted. Life ka network. The new Samsung Soul. Your music, your video and pictures in a magical touch. زین کی طرف سے ایک زبردست پیشکش. اب انفینائٹ کریز سے کریں رات 12 بجے سے صبح 7 بجے تک انلمیٹڈ فری کالز کسی بھی ایک وارد نمبر پر, اور بھیجیں انلمیٹڈ SMS یا MMS پاکستان بھر میں کسی بھی نمبر پر. صرف یہی نہیں, فری بات کرنے کے لیے ہر بار نیا زیم نمبر سلیکٹ کیجیے. انلمیٹڈ ٹائم صرف 2 روپے میں. انفینائٹ کریز ایکٹیویٹ کرنے کے لیے 100 ڈائل کریں. See what happens when you zem it?
उनका मूड जैसा भी हो पता चल जाता है। और छोटी को भूख लगे तो और भी आराम से पता चल जाता है। लेकिन जब माहौल में आलूदगी बढ़ जाए तो पता नहीं चलता और सबकी सेहत खतरे में पड़ जाती है। इसीलिए पेश है डॉलेंस हेल्थ वॉच एयर कंडीशनर, जो आपके माहौल और एसी के फिल्टर पर नजर रखे और जब टाइम हो जाए फिल्टर की सफाई का तो आपको इन्फॉर्म करे। डॉलेंस हेल्थ वॉच एयर कंडीशनर, पुरसुकून हेल्दी जिंदगी के लिए। क्योंकि डॉलेंस रिलायबल है। The new Samsung Soul with a magical touch window. I know sometimes you feel no hope. Ooh, I got it. Your music, We got the magic. Yeah, I got it. You got it. your messages, We got the magic. Yeah, I got it. You got it. your video and pictures. Magic. Whatever you can imagine, all in a magical touch. We got that magic. We got that magic. The new Samsung Soul, your music, your video and pictures in a magical touch. Wanted. Life ka network. उनके में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अकील भाई, वो जो आपने पहले बात की कि धोबी की जिंदगी, उसके ऊपर एक मैसेज भी आया है कि एक जो तनख्वाह वाला सैलरी वाला आदमी होता है उसकी लिए क्यों नहीं बजट बनाया जाता, और वो लोग जो बजट बनाते हैं क्या उनको धोबी की जिंदगी के बारे में कुछ पता भी है कि धोबी की जिंदगी होती कैसी है। मैं भी वो जो मोबाइल का झगड़ा था, और दूसरा जो भाई ने फोन पे बात की थी कि वो जो डेली वेजेस पे लोग बाहर खड़े होते हैं उनका क्या हाल होगा। आपने तनख्वाह वाले बढ़ा दी, डेली वेजेस वगैरह की भी आप ये देखें कि कल और आज में फर्क है। कराची में पहले डेली वेजेस के लेबर बहुत आसानी से मिल जाते थे, आज आप इनको देखें कि तक मिनिमम भी हम देख रहे हैं 250 से 350 रुपए इस वक्त लेबर भी ले रही है आपकी। तो इम्प्रूवमेंट हर जगह अक्रॉस द बोर्ड सब जगह पे है। ठीक है, एग्रीकल्चर साइड पे भी इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं। और जो मोबाइल की हमने बात की थी कि उनका ये सवाल बिल्कुल ठीक था कि अक्रॉस द बोर्ड 500 रुपए लगाने से बेहतर है कि कोई परसेंटेज होती तो वो ज्यादा बेहतर हल होता उसका। लेकिन कोई किसी के ऊपर एक कॉल में फरीद साहब सखर से सलाम को। फरीद साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जनाब, फरमाइए। भाई ये आप क्या मुझसे बाहर के बोल रहे हैं? नहीं जनाब, आपने कॉल की, कुछ कहना चाहेंगे? कॉल में हेलो, वो लाइन रह गई। मकसूद साहब, मैं पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम मकसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब फरमाइए। हाँ, अर्ज यह सर जी के जो हमारी सारी टीवी चैनल जो चल रहे हैं जी, उनमें मैक्सिमम जो है वो इस बात पे चल रहे हैं कि बस मुल्क में गरीब तबाह हो गए, गरीब तो लुट गए, गरीब ये हो गए जी। मैं सही मानता हूँ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या आप गरीब को ये मैसेज नहीं दे सकते कि भाई कोई काम सीखो, अपने बच्चों को कोई काम सिखाओ, कोई हुनर सिखाओ? और बहुत बेहतरीन जनाब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया मकसूद साहब, बहुत शुक्रिया। और ये बात मैं हमेशा अक्सर मैं यहाँ कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो 16 करोड़ की आबादी है उसकी जो हमारी वर्क फोर्स है वो इतनी छोटी है और एक फर्द काम करता है। साहब का जो बात थी मैं समझता हूँ अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें मोरल डाउन नहीं करना चाहिए, हमें लोगों को उनके मोरल को हाई करना चाहिए और लोगों को चाहिए कि वो अपने लिए कोई कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए कुछ करें। और अभी आप ये देखेंगे पहले पाकिस्तान में माइक्रो फाइनेंस बैंक नहीं होते थे, आज माइक्रो फाइनेंस बैंक है और वो छोटे छोटे लोगों को कर्जे भी देते हैं। तो मैं समझता हूं कि इन चीजों से लोगों को अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। और आप ये देखें कि वेंचर फाइनेंसिंग भी आजकल अवेलेबल है और अक्सर मैंने देखा हमारी अपनी कंपनी भी इस काम में है और तकरीबन कोई 8 साल हो गए, हमारे कोई 250-300 बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी हम ये ना समझे कि कुछ नहीं हो रहा, मुल्क के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। बल्कि और मैं उसको फंडामेंटल लेवल पे लूं तो आपने मुझसे घर चलाने वाली बात की थी, तो मैं वापस घर चलाने वाली बात पे लाता हूं कि अगर हमारे यहाँ, और जो कि है, मैं खुदा न खासा किसी की दिलआज़ारी नहीं चाहता, हमारे यहाँ बेरोजगारी है और यकीनन बहुत गुर्बत है। अगर आप डोमेस्टिक स्टाफ की तरफ आज तलाश करने निकलें तो आपको
خانسامہ آیا, ڈرائیور, چوکیدار نہیں ملتا, آپ ڈھونڈ کے, جیسا عقیل بھائی نے بات کی کہ کبھی لیبر بڑی آرام سے ملتی تھی, اب آپ کو لیبر نہیں ملتی. میں آپ کو ایک سٹیپ آگے لے جاؤں گی, اس لیے کہ آج جو ہے فوکس شو کا بھی اور ہماری گفتگو کا یہ تھا کہ بھی بجٹ اور گورنمنٹ اور یہ وہ انکہی کا کوئی فوکس نہیں ہوتا, ہم انکہی میں جو چیز دل کو لگتی ہے وہ اگر آپ لوگوں کی بات کریں, میں تو سب سے پہلے دل کھول کے یہ کہوں گی کہ میں پاکستانی عوام سے اتنی امپریس ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں جن حالات میں ادھر لوگ کام کرتے ہیں, جس دل سے کام کرتے ہیں, جس طریقے سے کریٹیوٹی ادھر نکالتے ہیں, یہ چیز میرے خیال میں دنیا میں بہت کم نظر آتی ہے. لیکن یہ ساری باتیں ہماری لیبر میں نہیں ہیں, ہمارے اسکلڈ ورکر میں نہیں, لیبر میں بھی ہیں. اور میں آپ کو یہ ایگزامپلز دے سکتی ہوں. ٹھیک ہے, کرنگی فشری ایریاز میں آپ جائیں, وہاں اس وقت پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں. وہاں کی ایک لڑکی ہے, اس کی تصویر بھی میرے پاس ہے. اس کے میاں کی جاب چلی گئی اس لیے کہ وہاں جو پانی تھی وہ کشتیاں وغیرہ خراب ہو گئی. ٹھیک ہے, 2,000 روپے مہینے کی اس کی تنخواہ ہے. اس نے وہ 2,000 روپے میں سے ایک دکان بنائی ہے. اپنے گھر میں اس نے دکان لگائی ہے, وہ دکان محنت کر رہا ہے, اس نے راستہ ڈھونڈ لیا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنے بچے کو بھی پڑھا رہے ہیں. وہ کس طریقے سے پڑھا رہے ہیں, وہ ایک فرد ہے. کیونکہ آپ متفق ہیں اس بات سے کہ ہماری قوم, اگر نہیں یقیناً ہماری ایک پاکٹ ضرور محنت کرے, اگر ہم پوری قوم کی ایک جنرل اوور ویو لیں تو کیا ہم واقعی محنتی اور فوکس قوم ہے کہ لگے ہوئے ہیں, ہم محنت کر رہے ہیں, محنت کا شوام ہے. ہمارے یہاں رونے کی عادت زیادہ ہے, رونے کی عادت زیادہ جی, اور اس سے ہماری جان نہیں چھوٹتی. کریٹیسائز کرنے کے لیے ہم فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں, بالکل پروموٹ کرنے کے لیے چپے بیٹھے ہوتے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے ہر سیکٹر میں ہر آدمی اپنی ذمہ داری پوری کرے تو میں سمجھتا ہوں ہم بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں اس قابل کیا ہے تو ہم اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کے چلیں. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. ایک کال ہے سلمان صاحب پشاور سے. السلام علیکم سلمان صاحب. سلمان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب فرمائیے. سر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسی آج کا ایک ایسا جج آئیں گے سپریم کورٹ میں. ٹھیک ہے سر, تو انڈیا کے سپریم کورٹ میں صرف 22 ججز ہیں. یہ کس طرح ہو سکتے ہیں کہ پاکستان میں 19 ججز آ جائیں؟ جج اسلام صاحب اس بات کا تو اس میرے خیال سے بحث ہے, لیکن بھائی کا آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ان کا سوال بالکل ٹھیک ہے کہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے, لیکن اس وقت پاکستان کے ساتھ ایشو چل رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ ایشو یہ چل رہا ہے کہ ایک جوڈیشری بیٹھی ہوئی ہے اور ایک جوڈیشری ہے جس کو بحال کرنا ہے, اور گورنمنٹ چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح کا کمپرومائز کر کے سب کو ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. اس کا اکنامکس سے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے سکندر صاحب کی کال. السلام علیکم سکندر صاحب. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ الحمدللہ, فرمائیے. میرا کہنا مقصد ہے 60 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. جی, جب بھی آتا ہے کہتے ہیں عوام دوست بجٹ ہے, تو اس میں کون سی عوام دوست بجٹ کی چیزیں ہیں کہ جو رکھی گئی ہیں؟ بہتر, بہت شکریہ سکندر صاحب. اب عوام دوست بجٹ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ عوام کے لیے انہوں نے ایک کام یہ کیا, پینشن منیمم 2000 کی ہے جو پہلے 300 روپے تھی. سیلری منیمم 600 روپے کی, 6000 روپے کی ہے جو پہلے شاید نہیں تھی. غریب آدمی کے لیے لیکن پھر وہ والی بات نہیں, یہ ساری وہ چیزیں جو بانٹنے والی ہیں. گورنمنٹ کی ذمہ داری, گورنمنٹ نے 20% تنخواہیں بڑھائی ہے. آپ یہ دیکھیں نا اکراس دا بورڈ گورنمنٹ نے کوشش کی ہے. اب عوام دوست کا مطلب یہ تو نہیں کہ گورنمنٹ اٹھا کے سب کچھ ان کو دے دے. یہ بھی تو طریقہ ہے نا کہ ہر جو حکومت ہوتی ہے عوام کی دوست ہوتی ہے, تو عوام کے اگر دوستوں نے بنایا تو وہ بھی تو عوام دوست بجٹ ہوا نہیں. اچھا, میرے خیال میں گورنمنٹ کی کچھ اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو صرف ایک ملم پٹی کرنے سے زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ نے ماشاءاللہ کالا بائی دنیا میں آپ کا نام اگر تعارف کراؤں تو میں زیادتی کر رہا ہوں گا. آپ نے کبھی کوئی انڈسٹری, ٹیکسٹائل ملیں اور شوگر ملیں اور جہاں 6,000 8,000 وہ والا آپ نے کام کیا؟ ہماری جوناگڑھ میں انڈسٹری تھی اور ہم وہ لوگ تھے جو اس زمانے میں ہم نے اپنی لیبر کالونی بنائی تھی. میں بات کروں 1947 بفور 47. ٹھیک ہے, اس کے بعد 52 میں ہم نے چٹگاؤں میں ایسٹرن ٹیکسٹائل کے نام سے انڈسٹری ڈالی. ٹھیک ہے, تو یہ انڈسٹری ہم نے چلائی بھی. اب آپ تو نہیں مطلب ہماری فیملی بزنس تھا. میرے والد صاحب اب تو نہیں ہے, ابھی بھی ہے, ہمارے بھائی ہیں وہ دوسرے سب, کوئی انڈسٹری میں ہے, کوئی کچھ کام کر رہا ہے, کوئی کچھ کام کر رہا ہے. میں کیپٹل مارکیٹ میں ہوں, ریئل اسٹیٹ میں ہوں, ہاؤسنگ سیکٹر میں ہوں, انڈسٹری بھی میں چلا رہا ہوں, اسٹیل مل میں چلا رہا ہوں ایک چھوٹی سی. تو مطلب یہ نہیں کہ چھوٹی سی, لیکن آپ نے کوئی وہ مطلب اگر آپ جیسے لوگ
چاہیں تو ایک پلانٹ میں اگر میں ایک بڑا ٹیکسٹائل مل آپ لگا لیں, ایگزامپل ہے, تو آپ 6, 7, 8 ہزار 10,000 لوگوں کی روزی بارے میں آپ کی بات ہوں. دیکھیں میرا ایکچوئل بزنس یہ نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس میں فیڈریشن کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. فیڈریشن کو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کون سی انڈسٹری وائبل ہے, کون سی وائبل نہیں ہے. اس وقت ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے کمپیٹیٹر انڈیا ہے, ہمارے کمپیٹیٹر چائنا ہے, ہمارے کمپیٹیٹر بنگلہ دیش ہے. ہمارے یہاں اسپینڈر لگاتے ہیں 10,000, 12,000 اور 20,000, اور انڈیا لگاتا ہے 2 لاکھ اور چائنا لگاتا ہے 5 لاکھ. کرتے. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو چاہیے کہ اگر یہ 10 انڈسٹری لگی ہے تو ان کو ایک طرف لے آئیں اور اس کی کاسٹ کو کم کریں, کیونکہ اس وقت کمپٹیشن کا دور ہے. شاید آپ کیا, کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, آپ بالکل صحیح کہا ہے. اور میرے خیال میں پرائیویٹ سیکٹر کا سب سے زیادہ رول ہے, انڈسٹری بڑھانی چاہیے. لیکن آپ مجھے چھوٹی سی ایک بات بتائیں. آپ کی بات چھوٹی کو ہوتی ہے, بہت چھوٹی ہے, اس لیے مجھے دیکھو مجھے اتنی اکنامک وکامنے وہ سب باتیں سمجھ نہیں آتی ہے. مجھے ایک چھوٹی سی بات آپ بتائیں, جب میری بجلی نہیں ہوگی میں 2 لاکھ اسپنڈل چلاؤں کہاں سے؟ میں آپ کو سیٹ پاور آپ مجھے ایک کال ہولڈ پہ جلدی سے بات کرتا ہوں. دیکھیں ایک کال ہولڈ پہ جلدی. السلام علیکم جناب. جناب السلام علیکم. جناب ٹی وی کی آواز جلدی سے بند کر دیجیے, ہم آپ کی بات سن نہیں پا رہے. ہیلو, کال ڈراپ ہو گیا. جی اکیب آپ کہتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ بڑے یونٹ جتنے ہیں اس وقت چل رہے ہیں, جی کوئی انڈسٹری رکی نہیں ہے. ہم جب انڈسٹری لگائیں گے تو ہمارا خیال یہی ہے کہ پاور جنریشن بھی ہم خود ہی دیں. اور لیکن اس کی کاسٹ ہوتی ہے. دیکھیں کاسٹ کمپیٹیٹو آپ کی بات کر رہے ہیں, اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. جب آپ 20, 25, 50 انڈسٹری کو ایک جگہ کھڑا کر دیں گے تو اس کی کاسٹ کم ہوگی. اور میرا مقصد کہنے کا بھی اسی لیے ہے کہ وائبل ہوگا. آپ 10, 15 ہزار اسپینڈر لگاتے ہیں اور الگ الگ جگہ پہ اس کو مینج کرتے ہیں, اور مینج کرنے کی وجہ سے آپ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم کمپیٹ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ گائیڈ لائن لوگوں کو دینی چاہیے, اور یہ فیڈریشن میں سمجھتا ہوں یہ کام اچھا کر سکتی ہے, اور ان کی یہ جاب بھی بنتی ہے. وقت ختم ہو گیا. ایک عقیل بھائی نے تو بہت پرامید سی بات کی کہ بہت اچھی کوشش ہے اور صحیح راستے پہ یہ بجٹ ہے, اور اللہ کرے گا اس کے نتائج بھی آئیں گے. شاید ابھی بھی جو ہے بہت کو خوش نہیں ہے شاید اس بات سے. میں صرف یہ کہوں گا کہ مجھے ابھی سمجھ نہیں آیا. میں کوشش کرتا رہوں گا کہ یہ جو بجٹ ہے پچھلے بجٹ کی طرح, شاید اب میں زیادہ ذہین ہو گیا ہوں کیونکہ عمر تھوڑی بڑھ گئی ہے اور زیادہ انٹرنیٹ پہ پڑھنے لکھنے بھی لگ گیا ہوں. تو میں کوشش کروں گا کہ یہ جو بجٹ ہے مجھے سمجھ میں آئے, اور انشاءاللہ کل صبح کے اخباروں میں بھی اس کی تفصیل آئے گی. اور یہی دعا رہے گی میری کہ اللہ کرے کہ ہر کسی کی مشکلیں جو ہیں آنے والے دنوں میں کم ہوں, اور مشکلات نہ صرف بجلی, پانی, یہ وہ سب بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو روزگار ہے, جو ڈیلی ویج ہے, جو کاروبار ہے, جہاں جائیں. عقیل بھائی نے بڑا اچھا کہا کہ ہم لوگ شکایتیں شاید زیادہ کرتے ہیں لیکن شاید کچھ پریشانیاں بھی ہیں. تو بہرحال اس دعا کے ساتھ کہ کل کا دن جو ہے ایک اچھی خبر لائے گا اخبار کے اندر, جب یہ بجٹ سمجھ میں آئے گا تو ہمیں اور امید ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ عقیل بھائی بہت شکریہ پائے, آپ نے وقت نکالا. کب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.